صحابہ کا ایمان کیسا تھا دیکھو آپ ہمارے مقابلے میں. صحابہ کا توکل کیسا تھا. ہمارے حاجر علیہ السلام کی توکل کی بات بتا رہا تھا نا, وہ بات بھی بتاتا ہوں, لیکن ایک صحابی کا توکل بتاتا ہوں کیسا توکل ہے. دیکھو یہ سود کی آیتیں نازل ہوئی, جیسے ہی سود کی آیتیں نازل ہوئی, سب سے زیادہ پرابلم میں اپنے آپ کو محسوس کرنے والے جو صحابہ تھے وہ کون تھے جانتے ہیں آپ لوگ؟ عبد الرحمن بن عوف, زبیر بن عوام, یہ مالدار صحابہ, خوب پیسے والے صحابہ. کیوں؟ مکۃ المکرمہ میں پورا کاروبار سود پر چلتا تھا. غیر مسلمان پورے سود پر کاروبار کرتے تھے. ان کے جو بزنس ڈیلز تھے ہمارے صحابہ کے, پورے ایسے غیر مسلمانوں کے ساتھ تھے جو سود پر کاروبار, جس طرح آج آپ لوگوں کو ہر چیز سود پر دی جا رہی, اس زمانے میں ہر چیز سود پر چلتی تھی. صحابہ کے کاروبار اسی کے ساتھ تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا کہ اے میرے نبی میرا اتنا مال وہاں پر پڑا ہے, اس مال کا کیا ہوگا؟ اے میرے نبی میرا کاروبار کا کیا ہوگا؟ اے میرے نبی اگر آپ ایسا بولیں گے سود مت لو, یہ لوگ میرے پیسے ڈبا دیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے, میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے. صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ اے میرے نبی آپ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا, ہم فوری اطاعت کرتے ہیں, ہم آج کے بعد سود کے قریب نہیں جائیں گے. جب یہ توکل تھا تو صحابہ کو اللہ نے پلٹا کر کیسے دیا جانتے ہیں؟ بغیر سود کے کمائے سو صحابہ کی بات کر رہا ہوں آپ کو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. کس کا انتقال؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں, ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وراثت میں کیا کیا تھا دیکھیے آپ. سود چھوڑ دیے تو برکت آئی, سو دیکھو آپ, سود چھوڑے تو اللہ تعالیٰ پہلے آزمائے. میرا بندہ سود چھوڑ کر تکلیفیں اٹھاتا, تکلیفیں ہوئی لیکن شکایت کسی کو نہیں کی. تکلیفیں ہوئی پھر سود کے قریب نہیں گئے, تکلیفیں ہوئی لیکن اللہ اور رسول سے زیادہ کسی کو پیار نہیں کرے, مر جانا گوارا کیے, قرآن و حدیث کو چھوڑنا گوارا نہیں کی. مدد کیسی آئی؟ ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا 1000 اونٹ ان کے ذاتی تھے. 1000 اونٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس زمانے کے رولز رائس اور مرسیڈیز تھے ان کے پاس. 300 گھوڑے, 1000 اونٹ, 300 گھوڑے. آپ کی 4 بیویاں تھیں ماشاءاللہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو 4 بیویاں تھیں. انتقال کے بعد سونا چاندی نہیں بول رہا ہوں, سونا چاندی چھوڑ دو, دینار درہم ہوتے ہیں نا, کیش کیش, دینار اور درہم کو 4 بیویوں میں بانٹا گیا. قرآن کا حکم کیا ہے؟ اپنی بیویوں کو 1/8واں حصہ دو. 8واں حصہ دیا جاتا. 100 روپے میں کا 8واں حصہ کرے, وہ 8ویں حصے کے 4 حصے کرے, 4 میں بانٹنے. سمجھے میری بات؟ کتنا کم ہو گیا؟ کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ 1 میں کا 8واں حصہ, وہ 8ویں حصے کو 4 میں بانٹے تو ایک ایک بیوی کو 83,000 درہم ملے. 83,000 درہم اس زمانے میں ملے. یہ اللہ پر توکل کیے, اللہ کے حکم کو مانے, اللہ تعالیٰ خزانے زمین کے نیچے سے کھول دیے ان کے لیے. آپ لوگوں میں سے جو اللہ کے اس حکم کو چھوڑے ہوئے میرے بھائی, آپ کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے. اللہ اگر آپ سے جنگ کریں گے تو سوچو آپ آباد ہوں گے یا برباد ہوں گے. آپ کی پکار کون سنے گا اس کے بعد؟ آپ جس اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں اس اللہ کے اتنے سخت نافرمان ہیں کہ آپ اللہ رسول سے جنگ کرنے تیار ہیں آج.